अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अमर को समझने की कोशिश करेंगे। जिस फेल में किसी काम करने का हुक्म पाया जाए उसे फेल अमर कहते हैं। मसलन हम कहते हैं तुम ये काम करो या तुम करो, तो इसमें हुक्म है तो इसे अमर कहते हैं। और अमर दिया जाता है, हुक्म वाला मामला है वो हाजिर को दिया जाता है। तो अमर बनाने का तरीका यह है कि फेल मुजारे के हाजिर के 6 सीगे लेते हैं, यानी कि 7 से लेकर 12 तक। उन सब में से अलामत मुजारे ता हटा देते हैं। जो हुर्फ अब रह जाता है वो साकिन होता है। उस उससे पहले एक हमजा लगाया जाता है। अगर ऐन कलमे पर पेश है तो हमजा पर पेश लगा देते हैं, और अगर ऐन कलमे पर जबर है तो हमजा पर जेर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर 7वां सीगा है तनसुरु। इसमें से ता हटा दिया, हमने हमजा लगा दिया। और चूंकि ऐन कलमे पर पेश है, ऐन कलमे से मुराद क्या है? मादे का दूसरा हुर्फ। तो ऐन कलमे पर पेश है तो इसलिए हमने हमजा पर पेश लगा दिया। यानी कि उसको स्टेप वाइज करें तो ये हो जाएगा तनसुरु। इसमें से अलामत मुजारे हटा दिया। अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा तो हमने एक हमजा लगा दिया। अब हमजा को कोई ना कोई हरकत तो देनी पड़ेगी। तो जो हमने देखा ऐन कलमे पर पेश है तो हमजा पर पेश लगा दिया। तो ये हो गया उन शुरू। और फिर आखिरी कायदा क्या है कि उन सीगों को फिर मजूम कर दें। तो इसको, इस सीगे को जब मजूम किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? इसम को लामत सकून लगा दिया जाता है, तो ये बन गया उनसुर। इसी तरह तजहबू से इजहब। यहाँ देखें ऐन कलमे पर जबर है तो हमजा पर जेर लगा। और तदरिबू से इधरब, इधरिब, यहाँ पे ऐन कलमे पर जेर है तो हमजा पर जेर। तो या तो हमजा पर पेश लगेगा या फिर हमजा पे जेर लगेगा। एक मतलब फिर इसको समझ लेते हैं। इसके गर्दान देखें, जैसे इफ अल या इन कलमे पर हमने जबर को स्टैंडर्ड बना के गर्दान बनाई है। इफ अल, इफ अला, इफ अलू, इफ अली, इफ अला, इफ अलना। और अगर ये अपने माँ कबल से मिलाकर पढ़ा जाए तो चूंकि ये हमजा हमजतुल वसल है। हमजतुल वसल क्या होते हैं? अगर माँ कबल से मिलाया जाए तो ये बास औक़ात रह जाते हैं, और बास औक़ात ये लिखने में भी नहीं आते, मगर पढ़ने में तो किसी सूरत में भी नहीं आते। तो जैसे उन शुरू से पहले वाव लगा दे तो वंसुर, अब हमजा को पढ़ा नहीं जा रहा। और इदरिब से वदरिब, हमजा को पढ़ा नहीं जा रहा, गो के लिखा हुआ है। तो क्या हो गया? फेले अमर से पहले हम जुमला क्या होता है? जुमला ऐसा मजमुआ होता है जिससे कोई खबर मालूम हो, कोई ख्वाहिश जाहिर हो, किसी हुक्म का पता लगे, तो उसमें अमर भी होता है, यानी तुम हाजिर हो। और फेले अमर गायब, जाकर उसे कहो कि वो ये काम करे। और फेल अमर मुतकल्लिम, मुझ पर लाजिम है कि मैं ये करूं, मुझे चाहिए कि मैं ये करूं। तो उसमें अभी हमने जो समझा वो हाजिर समझा। हाजिर का तरीका क्या है कि हाजिर के 6 सीगे लेते हैं। उसमें अलामत मुजारे ता हटा देते हैं। अगर ऐन कलमे पर पेश है तो हमजा लगा देते हैं पेश वाला। और अगर हमजे ऐन कलमे पर जबर या जेर है तो हमजा जेर वाला लगा देते हैं। कुछ इस तरह की गर्दान होगी हाजिर के 6 सीगों से। हाजिर को मुखातिब भी कहते हैं, यानी 7 से लेकर 12 तक, अगर ऐन कलमे पर जबर है। बाब नसरा से अगर हम बनाते हैं सजदा यसजुदू से अमर बनाते हैं हाजिर के 6 सिगों से। तो उसजुदा, उसजुदू, उसजुदी, उसजुदा, उसजुदना। अब ये आपका काम है कि आप इसको प्रैक्टिस करें कि बना कैसे। शकर यशकुरू से असल में था तशकुरू, तशकुरानी, तशकुरूना, तशकुरीना, तशकुरानी, तशकुरना था ऐसे। जब अमर हमने बनाया तो उशकुर, उशकुरा, उशकुरू, उशकुरी, उशकुरा, उशकुरना, यानी ऐन कलमे पर पेश है तो हमजा पर पेश। बा फतहा देखें, जहाबा या सबू, बा फतहा से आता है। तो इजहब, इजहबा, इजहबू, इजहबी, इजहबा, इजहबना। और रका यरकऊ आता है, इरका, इरका, इरकाऊ, इरकाई, इरका, इरकाना। बाप दराबर से देखें, जलसा यजलिसु से इजलिस, इजलिसा, क्योंकि आइन कलमे पर जेर है तो हमजा पर भी जेर आया। इजलिस, इजलिसा, यानी क्या तर्जुमा करेंगे? तू एक मुजक्कर बैठ, तुम दो मुजक्कर बैठो, तुम सब बैठो। तुम इजलिसी, तू एक मुअन्नस बैठ, इजलिजा, तुम दो मुअन्नस बैठो, इजलिस ना, तुम सब मुअन्नस बैठो। अच्छा, ये अमर का सीगा सिर्फ हुक्म के लिए नहीं आता, बहुत सारे मानों के लिए आता है। अमूमन हम जब कुरान पढ़ते हैं तो ज्यादातर हमें या तो हुक्म मिलता है या दुआ होती है। दुआ यानी दरख्वास्त के लिए भी अमर का ही सीगा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बाप समिया की मिसाल आपके सामने है, एहफस, क्योंकि ऐन कलमे पर जबर है तो हमजा पे भी जेल लग गया। हमजा पे जेल लगेगा या पेश लगेगा। तो या अय्युहन नास, ए लोगो, ओ बुदू। ओ बुदू क्या था? तीसरा सीगा था, जमा मुजक्कर गायब का सीगा था, यानी ये असल में था ताबुदूना।
اور جب امر بنایا تو اوبدو ہو گیا، تم سب عبادت کرو اور ربکم اپنے رب کی، اسکرو اور تم سب نام لو۔ اصل میں یہ چونکہ ماں قبل سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے اس لیے اس پہ پیش لگا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے۔ تو وسکرو اسکرو اور تم سب لوگ ذکر کرو اسم اللہ ہی، اللہ کا نام، علیہ اس پر، اعلمو اور تم سب جان لو، انکم بے شک کہ تم سب الیہ اس کی طرف تو شرونا جمع کیے جاؤ گے۔ امر کا جیسا بھی ہم نے پڑھا کہ ایک تو حاضر ہوتا ہے، دوسرا غائب اور متکلم ہوتا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ یہ کام کرے، تمہیں چاہیے کہ تم کام کرو وغیرہ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں مضارع کے اس صیغے سے پہلے لام زیر لی لگا دیا جاتا ہے جسے لام امر کہتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے 4 جوازم مضارع پڑھا تھا، 4 اصلی جوازم مضارع جو کہ ایک فعل کو مجزوم کرتے ہیں، اس میں ایک تیسرا تھا لی، لام امر۔ تو یہ لام امر لی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کہ۔ تو یہ غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغوں کے ساتھ لگا ہے۔ یہ یفعلو تھا، لام امر نے اس کو مجزوم کر دیا لیفعل، پھر یفعلانی تھا لیفعلا، یعنی کیا ہوگا کہ یہ لام امر اٹیچ ہو جائے گا اور اس کے بعد چاہیے کہ کا ترجمہ ہوگا اور صیغہ فعل جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا۔ مجزوم کے قاعدے ہم نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھے ہیں۔ تو اب تک ہم نے 4 لام پڑھ لیے۔ لام جارہ جو مرکب جاری میں ہم نے پڑھا تھا، حرف جار، پھر لام تاکید ہم پڑھتے رہے گاہے بگاہے، یعنی اس میں تاکید کے معنی ہو جاتے ہیں۔ لام کئی جو منصوب ہے تاکہ، اور لام امر چاہیے کہ جازم مضارع۔ ارحمو امر کا صیغہ ہے، ترحمونا تھا جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، امر بنائیں گے تو ارحمو ہو جائے گا۔ ارحمو تم سب رحم کرو، من فی الارضی جو زمین میں ہے، لیرحمکم تاکہ وہ رحم کرے تم پر۔ اب یہ یرحمو تھا، یہ تو امر ہو گیا اور یہ لام امر ہو گیا۔ لی، یہ کیا ہے؟ لی یرحمو پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، کم، اب تینوں کو ملا دیا ہم نے اور لی کی وجہ سے یہ مظلوم لیرحمکم تاکہ وہ رحم کرے تم سب پر جو آسمان میں ہیں۔ لیشرح المعلم، معلم کو چاہیے کہ وہ شرح کرے الدرسہ درس کو، لیفہم الطلابہ تاکہ سمجھے۔ تو یہ لیشرح یہ لام امر ہے اور لی یہ لام کئی ہے، جیسے اوپر یہاں پر یہ امر کا تھا اور یہ جو لام یہ لام کئی کا ہے۔ کیسے ہمیں معلوم چلا کہ یہ لام کئی کا ہے؟ کہ یہ منصوب ہو گیا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ لام کئی ہے؟ یہ منصوب ہو گیا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ لام امر ہے؟ کیونکہ اس پہ سکون تھا، ملانے کے لیے زیر لگا دیا۔ فَلْيَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ پس چاہیے کہ وہ سب مدد کریں مسلمانوں کی، لی ینجہو تاکہ وہ سب کامیاب ہوں۔ بعض اوقات لام امر اور لام کئی کا اسپیلنگ ایک ہی ہوتی ہے، یعنی یہ ینصرو نہ تھا جمع مذکر غائب کا، یعنی کہ تیسرا صیغہ۔ آپ چاہے آپ اس کو منصوب کریں چاہے مجزوم کریں، اس کو لکھا اسی طرح ہی جاتا ہے، ہم نے پچھلے ویڈیوز میں سمجھاتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ یہ لی جو ہے وہ لام کئی کا ہے یا لام امر کا ہے؟ بعض اوقات کانٹیکس سے معلوم چلتا ہے کہ کانٹیکس کیا بتا رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر اس لی سے پہلے اگر فا یا وا لگا ہوا ہے اور اس پر اس لام پر سکون آ گیا تو یہ ہو جائے گا لام امر، اور اگر سکون نہ رہے زیر ہی رہے تو پھر یہ لام کئی ہو جائے گا۔ تو فَلْيَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ پس چاہیے کہ وہ سب مذکر مدد کریں مسلمانوں کی، لی ینجہو تاکہ وہ سب کامیاب ہو۔ اب دیکھیں یہ یہاں تو فا کے بعد لام پہ سکون ہے تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ لام امر ہے، مگر یہاں مسئلہ آگے کیونکہ یہ اصل میں تھا ینجہونا تھا۔ آپ منصوب کریں یا مضموم کریں دونوں صورتوں میں ینجہو ہی لکھا جائے گا، مگر کانٹیکس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ لام کئی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ یعنی فا کے بعد لام پہ سکون ہے تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ لام امر ہے۔ فَلْيَنْظُرْ تھا ملانے کے لیے زیر لگا دیا، ورنہ یہ مجزوم تھا۔ ینظرو تھا، لام امر نے اس کو ینظر کر دیا، فا مل کر آ گیا۔ فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے الانسان انسان مما خلقا کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھا جو جازم میں مضارع رہتا تھا پچھلے ویڈیو میں وہ تھا لائے نہیں۔
اس لائے نہیں کو سمجھنے کے لیے ہم لائے نفی سمجھتے ہیں. یعنی دو طرح کے لا ہوتے ہیں. ایک وہ جو سادہ نہیں ہوتا ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا ہے، یہ عامل نہیں ہوتا، یعنی یہ نہ مجزوم کرتا ہے نہ منسوب کرتا ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ نہیں کے ساتھ حکم آ جاتا ہے، تم کام نہ کرو، اسے چاہیے کہ کام نہ کرے، یہ لائے نہیں ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمپل لا ہے اس کو کہتے ہیں لائے نفی. اور یہ جو حکم بھی دیتا ہے اور یہ مجزوم بھی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لائے نہیں. اور جس کو یہ سب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل نہیں. جس فعل میں یہ لائے نہیں آتا ہے اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، اس میں حکم کے ساتھ نہیں آ جاتا ہے. جیسے تکتبو، تو لکھتا ہے، لا تکتبو، اب اس لا کی وجہ سے کوئی اثر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ یہ لائے نفی ہو گیا. اس کا سمپل نہیں کا ترجمہ کریں گے، تو نہیں لکھتا ہے، مگر اب اس لا کی وجہ سے یہ مظلوم ہو گیا، تو اب یہ تبدیلی آ گئی. تو لا تکتب، تو مت لکھ، لا تکتبو، تم لوگ مت لکھو. تو نہیں اور نہیں کا فرق ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ناٹ اور ڈونٹ ہے. ڈونٹ کے اندر حکم بھی آ جاتا ہے. لائے نفی غیر عامل ہے، اور لائے نہیں جو ہے وہ عامل ہے، یعنی مضارع کو وہ مظلوم کر دیتا ہے. یہ آپ کے سامنے فعل نہیں کی گردان موجود ہے. اور لائے نہیں کیا کر دیتا ہے کہ یہ اپنے فعل کو مظلوم کر دیتا ہے، اور جس فعل سے پہلے یہ لا آتا ہے اس کو فعل نہیں کہا جاتا ہے. تو ہم نے اوامر بھی پڑھ لیے ہیں اور نواہی بھی پڑھ لیے ہیں. لا تحزن، یہ تحزنو تھا، لا لائے نہیں نے اس کو مظلوم کر دیا. تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تدخلو، تدخلو نہ تھا، لائے نہیں نے مظلوم کر دیا. لا تدخلو، تم سب داخل نہ ہو، من باب واحد، ایک دروازے سے، وا اور ادخلو یہ امر کا صیغہ تھا. یہی تدخلو، لیکن تدخلو اور ادخلو دونوں کا اصل کیا تھا؟ تدخلونا تھا. آپ نے پہچان لیا کہ تدخلونا جو ہے وہ تفعلونا کے وزن پر آیا ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ نوا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا. تو یہاں پر یہی مادہ ہے دال خالہ، کہ یہاں یہ لائی نہیں ہے یہ بھی مجزوم، اور یہاں یہ امر ہے یہ بھی مجزوم. تم سب داخل نہ ہو ایک دروازے سے، وَادْخُلُوا، اور تم سب داخل ہو، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، متفرق دروازوں سے. وا او بدو، یہ تعبدونا تھا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ امر بنا دیا. تو او بدو، اور چونکہ حمزۃ الوصل ہے امر کا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں تو یہ ملا کے پڑھیں گے تو اس کی حرکت نہیں پڑھی جاتی. او بدو، تم سب عبادت کرو اللہ کی، او بد اللہ، تم سب وعبد اللہ، اور تم سب عبادت کرو اللہ کی. ولا تشرکو، یہ بھی تشرکو نہ تھا، نواسی کا جمع مذکر حاضر کا، اور تم سب شریک نہ ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ کسی سے بھی.